السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم غفار کی قلم سے تحریر کردہ ناول ڈینجرس کے ایپیسوڈ نمبر 6 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ رابن، میری بات کان کھول کر سن لو۔ ویسے تو وہ بے ہوش ہے، لیکن پھر بھی خیال رہے جب صبح وہ ہوش میں آئے تو کچھ بھی رات جیسا نہ رہے، جیسے ابھی وہ بیڈ پر سو رہی ہے ویسے ہی رہے، سمجھے؟ کاٹیج کے باہر کھڑی وہ اپنے ساتھ آئے رابن کو سمجھانے لگی تھی۔ علین کو تو اس نے شام میں ہی نیند کی گولیاں دے کر سلا دیا تھا۔ یہ پکڑ اپنے پیسے اور اب میرے ٹائم ویسٹ نہیں کرو۔ غصے سے کہتا وہ فریش نوٹوں کی گڈی جولیا کو تھماتا ہوا اندر جانے کے لیے بڑھا تھا اور وہیں ایک سایہ دیوار کی اوٹ میں چھپا تھا۔ اندر داخل ہوتا ہوا بیڈ پر بے خبر سوئی اس حسین دیوی کو دیکھتا گہرا مسکراتا ہوا قدم بہ قدم اس کی سمت بڑھتا آنکھوں میں چمک لیے وہ کھڑکی سے چاند کی روشنی سے دمکتے اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا اس کے رخسار پر انگلیاں مس کرتا اس کی گردن کی سمت بڑھتا اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا۔ برابر میں لیٹتا وہ علین کے بال پیچھے کرتا اسے کروٹ دلاتا اپنی طرف رخ کر رہا تھا جب کاٹیج کا دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر رابن کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اب آئے گا مزہ۔ تم نے کیا کہا تھا البرٹ مجھے کہ وہ تمہارا ٹارگٹ ہے؟ اب دیکھو تمہارے ٹارگٹ کی پہلی بولی میں نے ہی لگا دی۔ روبن کو اندر جاتے دیکھ کر وہ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی مڑی تھی جب اپنے پیچھے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ البرٹ کو اچانک سے یہاں دیکھ کر جولیا کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ کافی دنوں سے وہ راتوں کو یہاں واک پر آتا تھا جس کی وجہ سے علین جب سے اسے پتہ چلا تھا جولیا علین کی دوست ہے جو اس سے علین کا سودا کرنے آئی تھی تب سے اسے جولیا پر رتی برابر یقین نہیں رہا تھا اور آج وہ شک بھی پورا ہو گیا تھا جب اس نے رابن سے پیسے لیتے ہوئے اسے کاٹیج کے اندر جانے دیا تھا۔ ہٹو سامنے سے، جولیا کو حقارت سے دیکھتا وہ اندر جانے کے لیے بڑھا تھا جب وہ اس کے راستے میں حائل ہوئی تھی۔ تم اندر نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ وہ دروازے کے آگے ہاتھ کھول کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میری دوست ہے اندر۔ البرٹ کی انگارہ آنکھوں سے ڈرتی وہ مشکل سے بول پائی تھی اور وہیں وہ غصے سے اسے دور دھکیلتا ہوا دروازے پر لات مارتا اندر داخل ہوا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میک کی نظروں نے لہو چھلکایا تھا۔ غیظ و غضب سے بیڈ کی سمت بڑھتا وہ علین کے بے حد قریب لیٹے ہوئے رابن کی گردن پکڑتے اسے گھسیٹا تھا اور ایک ساتھ جانے کتنے ہی پنچ اس کے منہ پر مارے تھے۔ اچانک سے البرٹ کا وہاں آ جانا رابن کو حیران کر گیا تھا، اسی وجہ سے وہ کوئی جوابی کارروائی نہیں کر پایا تھا، لیکن البرٹ پر تو جیسے کوئی جلاد سوار تھا۔ ایک نظر بیڈ پر سوئی علین کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا وہ مزید اشتعال میں آتا اپنی پاکٹ سے نائف نکالتا ہوا بے رحمی سے اس کی گردن پر وار کرتا اپنے ہاتھوں پر لگا خون بیڈ پر پڑی رابن کی شرٹ سے صاف کرتا وہ اب جولیا کی سمت بڑھا تھا۔ تم نے کیا سمجھا؟ مجھے جانتی ہو نا؟ مجھے پھر کیوں کیا تم نے؟ جولیا کی گردن اپنی آہنی گرفت میں لیتا غرایا تھا۔ البرٹ کی گرفت میں مچلتی جولیا کو اپنی گردن کی ہڈی ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی اور خوف سے پھٹی آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ وہ بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی اکھڑتی سانسیں دیکھ کر وہ گردن پر نائف رکھتا ہوا مسکرایا تھا جب اچانک سے فون رنگ ہونے پر وہ لب بھینچتا کال اٹینڈ کر کیا تھا۔ آتا ہوں، دو لفظی جواب دیکھ کے بعد فون بند کرتا وہ نائف ہٹاتا جولیا کی گردن پر پڑا گہرا کٹ دیکھ کر صفاقی سے مسکرایا تھا۔ کھڑکی سے چمکتے چاند کی روشنی میں نظر آتے اس کے خوبصورت سراپے کو دیکھتا وہ آہستگی سے بیڈ پر اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ وہ تیز دھڑکتے دل کے ساتھ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا جب نظر بار بار بھٹکتے ہوئے اس کے سائڈ سے سر کی شرٹ پر جا رہی تھی جس سے نظر آتے اس کے خد و خال کو دیکھتے اسے نئے سرے سے جولیا پر غصہ آیا تھا، مگر وہ خود پر ضبط کرتا علین کی شرٹ درست کر کے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ گہرے سانس لیتا وہ خود پر اپنے منہ زور جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہوا کاٹیج سے کافی آگے نکل آیا تھا۔ احساس تو تب ہوا جب تیز ہوا کے جھونکے سے سردی نے شدت پکڑی تھی۔ وہ جو صرف ہاف سلیوز ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا، ذہن پر زور ڈالتے اسے یاد آیا تھا کہ کوٹ تو وہ کاٹیج میں ہی بھول آیا تھا۔ پریشانی سے پیشانی مسلتا ہوا وہ کاٹیج جانے کا ارادہ ملتوی کرتا گھر کی جانب رواں ہوا تھا۔ علین کی موجودگی اس کا احساس اسے کمزور کر دیتا تھا۔ اس نے کبھی خود کو کسی بھی لڑکی کے لیے اتنا بے بس لاچار محسوس نہیں کیا تھا جتنا وہ علین کے معاملے میں ہو جاتا تھا۔ ہر چیز سے جیسے اس کا اختیار ختم ہو جاتا۔ آج رابن بھی اس کے غصے اور اشتعال نے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ ایسا نہیں تھا اس نے پہلے کبھی کسی کو مارا نہیں تھا، لیکن کسی لڑکی کے لیے اس نے پہلی بار کسی کو جان سے مار دیا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ جیسے معاف ہو گیا تھا۔ اگر علین کو کچھ ہو جاتا تو؟ اگر اس نے مجھے رابن کو مارتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا تو؟ ایک بار پھر علین کا خیال اسے پریشان کر گیا تھا۔ اسے ہوش آ گیا ہوگا، کیا کھلایا ہوگا جولیا نے اسے؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ عجیب و غریب خیالات اس کے ذہن میں بازگشت کرتے اسے واپس کاٹیج جانے کے لیے اکسا رہے تھے۔ مجھے علین کے ساتھ ہونا چاہیے ابھی۔ اپنی سوچوں پر عمل پیرا ہوتا وہ واپس مڑتا بھاگتا وہ کاٹیج کی سمت بڑھا تھا۔ اسے جلد از جلد علین کے پاس پہنچنا تھا۔
بیڈ پر بے حد نزدیک اسٹول کھینچ کر بیٹھتا، وہ دونوں ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر بیٹھا یک تک اسے دیکھ رہا تھا۔ رات کیسے گزری اسے پتہ نہیں چلا تھا، پوری رات وہ اسے دیکھتا رہا تھا۔ ابھی سرخ رنگ آنکھیں وہ علین کے خوبصورت چہرے پر جمائے ہوئے تھا جب وہ دوپہر کے 1 بجے نیند میں کسمس آئی تھی۔ علین کے وجود میں حرکت دیکھ کر وہ سیدھا ہو گیا تھا۔ میک؟ دکھتے سر کو پکڑتی وہ نیند اور نشے سے بوجھل ہوتی لہجے میں اپنی بند ہوتی آنکھیں بمشکل کھولتی سامنے بیٹھے میک کو دیکھ کر بولی تھی، کیسی ہو؟ سرخ آنکھوں میں دیکھتا وہ فکر مندی سے گویا ہوا تھا۔ مجھے کیا ہونا ہے، تم یہاں کیسے؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی وہ اپنا سر دباتی پوچھ رہی تھی۔ تم سے ملنے آیا تھا، پر تمہاری طبیعت کا پتہ چلا خراب ہے تو یہیں رک گیا۔ کیا ہوا، سر میں درد ہے؟ علین کو گردن اور سر دباتے دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ ہاں، پتہ نہیں کیوں سب گھوم رہا ہے، میرا سر، گھر، سب۔ سرخ آنکھوں کو زبردستی کھولتی وہ روحانسی ہوئی تھی۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ میک کو دیکھتی وہ پوچھنے لگی تھی۔ بخار ہے، دوا لوگی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی 2 انگلیوں سے پیشانی چھو کر چیک کرتا وہ نہایت آہستگی سے بولا تھا، یہ لو پانی پی لو پہلے۔ کچن سے پانی کا گلاس لاتا وہ اس میں پین کلر ڈالتا علین کی سن بڑھا گیا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے گلاس پکڑتی وہ لبوں سے لگا گئی تھی۔ جولیا کہاں ہے؟ پتہ نہیں، جب میں یہاں آیا تھا تو یہاں کوئی نہیں تھا۔ علین کے پوچھنے پر وہ کندھے اچکاتے بولا تھا، تم کس لیے آئے تھے میک؟ اب وہ پہلے سے کافی بہتر محسوس کر رہی تھی، سر پر جو بھاری پن تھا وہ تھوڑا ہلکا ہوا تھا۔ میں نے تمہارے لیے ایک گھر اور نئی جاب دیکھی ہے جہاں تم رات میں بھی آرام سے اکیلی آ جا سکتی ہو، تمہیں لینے آیا تھا۔ علین کے پوچھنے پر وہ مسکرا کر اسے بتا گیا تھا، وہ کیوں؟ تمہارا یہاں اکیلے رہنا مناسب نہیں علین، یہ جگہ سیف نہیں ہے۔ پہلے تو وہ لڑکی رہتی تھی تمہارے ساتھ، پر اب وہ یہاں نہیں۔ تم میری دوست ہو، میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے تمہاری فکر ہے علین۔ جولیا کی خالی سیف اور بیڈ سائڈ خالی ٹیبل کی طرف اشارہ کرتا وہ فکر مندی سے گویا ہوا تھا۔ جولیا کہاں جا سکتی ہے؟ بے یقینی سے خالی کبرڈ کو دیکھتی وہ پورے کاٹیج میں اس کا کوئی سامان نہ پاتی سوچ میں پڑی تھی۔ کیا پتہ اس نے سچ میں شادی کر لی ہو، اس نے تمہیں بتایا تھا نا؟ علین کو پریشان ہوتے دیکھ کر وہ پرسوچ انداز میں بولا تھا۔ ہاں، شاید ایسا ہی ہے۔ میک کی بات سے متفق ہوتی وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ تم فریش ہو جاؤ، میں تمہیں وہاں لے کر چلتا ہوں، ہاتھ میں بندھی رسٹ واچ میں ٹائم دیکھ کر کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ علین بھی اس بات میں سر ہلاتی فریش ہونے چلی گئی تھی۔ یہاں کام ملے گا مجھے؟ پرسٹار مینشن کو دیکھتی وہ حیرت انگیز لہجے میں کہتی اس کی جانب مڑی تھی، میرے ساتھ کام کر لو گی نا تم؟ ہاں، پر چھٹی کب ہوگی؟ مطلب تم تو جانتے ہو نا میں اکیلی گھر نہیں جاؤں گی۔ آہستہ سے کہتا وہ تھوڑا سا جھکا تھا وہ جب وہ من آئی تھی، وہ میں خود تمہیں گھر چھوڑاؤں گا، ویسے یہ لوگ رہنے کے لیے کوارٹر دیتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ بغور اسے دیکھتا بولا تھا جب ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ نہیں، کہ امیر لوگ اچھے نہیں ہوتے، تم بھی نہیں رہنا یہاں، ان کے لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی اچھی نہیں ہوتی۔ میک کی بات پر وہ کچھ سوچتی چھڑچھڑی لیتی سیانوں کی طرح بولی تھی جس پر وہ فقط آنکھیں چھوٹی کرتا اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے ایسے دیکھنے پر وہ پزل ہوتی اپنی شرٹ کا گلا ٹھیک کرتی پوچھ گئی تھی۔ تمہیں بہت پتہ ہے۔ اس کے پزل ہونے پر وہ نگاہوں کا زاویہ بدلتا بولا تھا جس پر وہ لب دباتی مسکرائی تھی۔ اس گھر میں ایک لڑکی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اس کے ساتھ چلتا وہ نہایت آہستگی سے بول رہا تھا تاکہ ارد گرد کھڑے گارڈ نہ ان کی باتیں نہ سنیں۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا جب اس کا پاؤں الجھا تھا اور وہ منہ کے بل گرا تھا۔ میک باس؟ اس کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے ہی لوگ اس کی فکر میں آگے بڑھے تھے جس پر وہ انہیں وہیں رکنے کا اشارہ کرتا علین کے بڑھائے ہاتھ کو تھامتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ ان لوگوں کے میک کو باس کہنے پر وہ پریشان ہوئی تھی۔ یہ تمہیں باس کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں یہاں کام کرتا ہوں اس لیے۔ علین کے سوال پر وہ اپنے کپڑے جھاڑتا بولا تھا، باس تو باس ہوتا ہے، تم تو بھی ایک امپلائی ہو نا؟ میں یہاں پچھلے 2 سال سے کام کر رہا ہوں، باس کا کافی یقین ہے مجھ پر، اس لیے چھوٹا باس کہتے ہیں سب مجھے۔ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتی وہ بولی تھی جب وہ آنکھیں چھوٹی کرتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا بولا تھا، اب اندر چلیں؟ اسے سر ہلاتے دیکھ کر وہ اندر کی سن بڑھتا بولا تھا میک کے پیچھے چلتی وہ اس کی ہمراہی میں اندر داخل ہوئی تھی۔ زیادہ کچھ نہیں، تمہیں باس کے اس روم کی صفائی کرنی ہوگی۔ یہ باس کا روم ہے؟ 3rd فلور پر آتا وہ اس بڑے سے عالیشان کمرے کا دروازہ کھولتا وہ اندر داخل ہوتا بول رہا تھا جب کمرے میں چھائے اندھیرے کو دیکھتے میک نے آگے بڑھ کر گلاس ونڈو سے پردے ہٹائے تھے جس سے کمرہ اچانک سے روشن ہوا تھا، اور وہیں سورج کی کرنیں جو آج کافی تیز تھیں گلاس ونڈو سے ٹکرائی تھیں اور گلاس کے ریفلیکشن سے علین کی آنکھیں چندھی آ گئی تھیں۔ تیز روشنی سے وہ اپنی آنکھیں بند کرتی دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ گئی تھی۔ کیا ہوا میک؟ اسے بند کرو پلیز۔ آنکھوں میں ہوتی جلن سے پریشان ہوتی وہ بولی تھی، مطلب دوا کا اثر ابھی زائل نہیں ہوا؟ آؤ باہر چلتے ہیں۔ علین کو دیکھتا وہ پریشانی سے سوچتا وہ اسے باہر چلنے کا کہتا باہر آیا تھا۔ یہ روم اس لڑکی کا ہے جس کا میں نے تمہیں بتایا تھا۔ 2nd فلور پر آتے اس نے شرارت سے بند کمرے کی طرف اشارہ کرتے اسے بتایا تھا۔ ملواؤ گے نہیں؟ ابھی وہ یہاں نہیں ہے، پھر کبھی۔ میک کی بات پر وہ تجسس سے بولی تھی، کچن میں ہیلپ کر سکتی ہو سب کی تم، اور شام یہاں اس کمرے میں آرام کر سکتی، یہاں رہ سکتی ہو تم۔
سارے کام اسے بتاتا وہ کاؤچ پر ڈھہ گیا تھا. سامنے کچن کی سمت ایک سائڈ پر کھلتا گیسٹ روم کی طرف اشارہ کرتا وہ مسکرایا تھا. نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی. تم مجھے دوسرا گھر دکھاؤ جو تم نے دیکھا تھا. یہاں رہنے سے وہ انکاری تھی، اتنی بڑی حویلی سے وہ ویسے ہی خوفزدہ تھی. ارے میں باس سے بات کر لوں گا، انہیں تمہارے یہاں رہنے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. نہیں، میں پھر بھی یہاں نہیں رکوں گی. علین کا ڈر سمجھتا وہ نرم مسکراہٹ لبوں پر سجاتا بولا تھا. سرونٹ کوارٹرز ہیں یہاں سے تھوڑی آگے. علین کو چلنے کا اشارہ کرتا وہ وسیع اور ریز لان سے گزر کر آگے آیا تھا. ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکے تھے وہ دونوں. یہ کیا ہے؟ انیکسی میں یہاں رہتا ہوں. علین کے سوال پر وہ مسکرا کر اسے بتاتا آگے بڑھا تھا. جب ایک اور بڑا سا گارڈن پار کرتے چھوٹی سی گلی دیکھی تھی جس میں داخل ہوتی وہ چھوٹے چھوٹے دروازے لگے کمرے دیکھنے لگی تھی. یہاں سب سرونٹ رہتے ہیں جو اپنے گھر جانا چاہیں جا سکتے ہیں، ورنہ سب رہ سکتے ہیں. لمبی قطار میں بنے یہ کوئی 20 کمرے تھے جو کافی آگے تک جا کر ختم ہو رہے تھے. اتنے سارے ملازمین ہیں یہاں. تعجب سے دیکھتی وہ ہونٹوں کو گول کرتی بولی تھی جب اس کی معصوم سی شکل دیکھتا میک لب دبا گیا تھا. تم کام سے فارغ ہو جاؤ پھر آرام کر لینا، میں ملازمہ سے کہہ کر تمہارا کمرہ سیٹ کروا دیتا ہوں. علین کے خوبصورت چہرے سے نظر چراتا وہ وہاں سے چلا گیا. ایک ہفتے سے وہ کام میں کافی مگن ہو گئی تھی. آج وہ وقت نکلتا اسے اپنے ساتھ سمندر پر لے کر آیا تھا. جب سمندر کی یخ بستہ ہوائیں اور ٹھنڈے پانی کی لہروں کو دیکھتی وہ مسکرائی تھی. واو، کتنا مزہ آ رہا ہے یہاں. میک کے اچھے اخلاق کا اثر تھا جو وہ دن بدن اس کے ساتھ کھلنے ملنے لگی تھی. اب بھی سمندر کنارے وہ ٹھنڈی ریت پر چلتی خوش ہوئی تھی. علین ادھر دیکھو. ریت کا محل بناتا وہ خوشی سے گول گول گھومتی علین کو بلانے لگا تھا. کیا فائدہ ریت کے محل کا، یہ تو سمندر کی ایک لہر سے ٹوٹ جاتے ہیں. بے دلی سے کہتی وہ ہاتھ مارتی محل توڑ گئی تھی. کیا یار، میری محنت لگی تھی اسے بنانے میں. علین کو خفگی سے دیکھتا وہ ناراضگی جتاتا رخ موڑ گیا تھا. سوری، چلو ہم مل کر بناتے ہیں. میک کو ناراض ہوتے دیکھ کر وہ کان پکڑتی بولی تھی جس پر وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا تھا. تم ہاتھ رکھو میک، میں اوپر ریت ڈالوں گی. میک کو گمسم بیٹھے دیکھ کر وہ اسے ہلاتی بولی جب وہ حواس میں لوٹا تھا. تم ہاتھ رکھو، میں بناتا ہوں. علین کا ہاتھ پکڑتا وہ ریت کے بیچ میں رکھتا بولا تھا جس پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی. اس محل میں ایک لڑکی قید ہوگی، اب اسے کون بچائے گا؟ ریت کے محل پر خود ہی کہانی بناتے وہ دونوں مسکرا رہے تھے جب میک کی بات پر علین چپ ہوئی تھی. پرنس بچائے گا؟ اگر پرنس ہی ڈیول نکلا تو کون بچائے گا؟ علین کے جواب پر میک نے لفظوں پر زور دیا تھا. کیا مطلب؟ کچھ نہیں، چلو شام ڈھلنے لگی. علین کی ناسمجھی سے پوچھنے پر وہ اپنے کپڑے جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا تھا. کیا ہوا، پریشان ہو؟ نہیں، سوچ رہی ہوں تم نے جو کچھ دیر پہلے کہا اس بارے میں. بے دہانی میں چلتا وہ علین کو چپ دیکھتا گویا ہوا تھا. چلو میں بتاتا ہوں. اکثر پرنس ڈیول ہوتے ہیں، انہیں بالکل نہیں پسند ہوتا کہ کوئی ان کی عورت کو دیکھے، اس سے بات کرے، اس لیے وہ اپنی ملکہ کو اپنی محبت کے پنجرے میں قید رکھتا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ یہ غلط ہے. تمہیں کیا لگتا ہے؟ علین کے چہرے پر چھائی پریشانی اسے بالکل اچھی نہیں لگی تھی. تبھی وہ نرمی سے کہتا اس سے پوچھنے لگا تھا. ہاں، اس میں برائی نہیں ہے، عورت تو چاہتی ہی محافظ ہے. بالکل کیوٹی. میک کی بات پر حامی بھرتی وہ مسکرائی تھی جس پر خوش ہوتے ہوئے میک نے اسے ہاتھ پکڑتے گول گھما دیا تھا. جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اب تک کے لیے اجازت دیجیے.